السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول شہر دل کو لے کر۔ یہ تحریر ہے کتاب چہرہ کی، ایپیسوڈ نمبر ہے 20۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ 3 سال بعد شہر دل کی گلیوں میں شام سے بھٹکتے ہیں چاند کے تمنائی، بے قرار سودائی، دل گداز تاریکی، جاں گداز تنہائی، روح و جاں کو ڈستی ہے، روح جاں میں بستی ہے شہر دل کی گلیوں میں، تاکہ شب کی بیلوں پر شبنمی سرکشوں کی بے قرار لوگوں نے، بے شمار لوگوں نے یادگار چھوڑی ہے۔ اتنی بات تھوڑی ہے، 100,000 باتیں تھیں، ہیلائے شکیبائی تھی، صورتوں کی زیبائی، قامتوں کی رانائی، ان سیاہ راتوں میں ایک بھی نہ یاد آئی۔ جا بجا بھٹکتے ہیں، کس کی راہ تکتے ہیں، چاند کے تمنائی۔ یہ نگر کبھی پہلے اس قدر نہ ویراں تھا، کہنے والے کہتے ہیں کریائے نگارا تھا۔ خیر اپنے جینے کا یہ بھی ایک ساما تھا۔ آج دل میں ویرانی ابر بن کے گھر آئی، آج دل کو کیا کہیے باوفا نہ ہر جائی۔ پھر بھی لوگ دیوانے آ گئے ہیں سمجھانے، اپنی وحشت دل کے بن لیے ہیں افسانے۔ خوش خیال دنیا نے گرمیاں تو جاتی ہیں، وہ رتیں بھی آتی ہیں جب ملول راتوں میں دوستوں کی باتوں میں جینا چین پائے گا اور اوب جائے گا۔ آہٹوں سے گونجے گی شہر دل کی تنہائی، اور چاند راتوں میں چاندنی کے شیدائی، ہر بہانے نکلیں گے آزمانے نکلیں گے، آرزو کی گہرائی ڈھونڈنے کو رسوائی۔ سرد سرد راتوں میں زرد چاند بخشے گا بے حساب تنہائی، بے حجاب تنہائی شہر دل کی گلیوں میں۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، نہ اس کے لیے رکا تھا، اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال بیت گئے تھے، مگر ان 3 سالوں میں کچھ بھی تو پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ نہ وہ، نہ گھر، نہ اس کی عادتیں، نہ اس کے شوق، نہ اس کا بیٹا زیدان جو اگلے ماہ 4 سال کا ہونے والا تھا۔ اس کی زندگی کا محور اب کوئی تھا تو وہ تھا جس کے صبح اٹھنے سے اکرام ہاؤس جاگتا تھا اور رات کو اس کی چہکار بند ہونے پر ہی سوتا تھا۔ سب کی زندگیوں کی ڈور اگر کسی سے جڑی تھی تو وہ بس زیدان تیمور ہی تھا۔ نعیمہ لائٹ گرین کرتا پاجامہ پر شفون کا دوپٹہ اوڑھے، ایک ہاتھ میں اپنا اوور آل اور دوسرے ہاتھ میں ہینڈ بیگ لیے وہ بڑی اجلت میں نیچے آ رہی تھی۔ جی بی بی جی۔ نعیمہ پھرتی سے کچن سے نکل کر حاضر ہوئی تھی۔ رحیم نے 2 سال پہلے اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لی تھی اور اس کی بیوی بھی اب اکرام ہاؤس میں آ کر اپنی خدمات انجام دے رہی تھی۔ زیدان کہاں ہیں؟ لیٹ ہو رہے ہیں ہم لوگ۔ ایک نظر رسٹ واچ پر ڈالی جو 8:30 بجا رہی تھی۔ بی بی جی وہ بلیوں کو ناشتہ کروا رہے ہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا۔ یہ سنتے ہی کشمالہ کا دماغ گھوم گیا تھا، وہ اسے بیگ اور اوور آل تھماتی باہر کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی ملیحہ صاحبہ نے دور سے اسے گھورا تھا، مگر وہ فوراً کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ گارڈن کی ایک جانب بنے بلیوں کے ہاؤس کی جانب دیکھا جس کے اندر تقریباً وہ گھسا ہوا تھا۔ ماں کی آواز پر تیزی سے باہر نکلا تھا۔ نتھنگ ماما، چیکنگ۔ کیٹ فوڈ تیزی سے اپنے ننھے ہاتھوں سے پشت کے پیچھے چھپایا تھا۔ چیکنگ واٹ؟ ان کے ڈائپرس؟ پہلے اپنے تو چیک کروا لو مجھ سے۔ ماں کی بات پر وہ تل ملا ہی تو گیا تھا۔ آئی ڈونٹ ویئر ڈائپرز ماما، آئی ایم اے بگ بوائے، اپنی ذہین آنکھیں گھماتے جتایا۔ بگ بوائز کی یونیفارم کی حالت ایسی ہوتی ہے؟ اس کے کپڑوں کی جانب اشارہ کیا جہاں جا بجا مٹی لگی تھی۔ کشمالہ نے ایک بار پھر رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا جو 8:40 بجا رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری بھی دیر ہو گئی، چلو چینج کرواؤ۔ اس کی کلائی پکڑ کر کیٹ فوڈ لیا تھا اور اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آئی کین چینج اٹ بائی مائی سیلف ماما۔ چینج کروانے کے ذکر پر وہ اس کی گرفت میں کسمس آیا تھا۔ نہ جانے کون سا اسے اپنے کام خود کرو کا جن چڑھا تھا، اور اس نعرے کے بعد کشمالہ کے کاموں میں کمی کے بجائے مزید اضافہ ہی ہوا تھا۔ ہاں، تاکہ 1 گھنٹہ مزید ضائع ہو، یہ شارٹس پہننے کے چکر میں پھر کسی چیز سے ٹکرا کر توڑو اور نعیمہ پر عذاب کھڑا ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ اسے لاؤنج میں لاتی اب سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ دادی نے ایک بے بس نگاہ شرمندہ ہوتے پوتے پر ڈالی تھی۔ دیٹ واز جسٹ این ایکسیڈنٹ ماما، اور میں مزید ایسے ایکسیڈنٹس نہیں چاہتی، بٹ آپ نیما کو نہیں بتائیں گی۔ شرٹ اتروانے سے پہلے اس نے ماں کے آگے شرط رکھی۔ وہ اجرت میں ہونے کے باوجود بھی رکی تھی اور حیرت سے اسے پوچھا، کیوں؟ زیدان نے اپنی باتیں شو سے چمچماتے فرش کو
زیدان نے اپنے بائیں شو سے چمچماتا فرش کھرچا۔ وہ ہنستی ہے، شی تھنکس آئی ایم اے بیبی۔ آہستہ سے منمنایا اور کشمالہ اپنی کھلکھلاہٹ نہ روک سکی۔ زیدان نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا ڈن، اب جلدی کرو، میرے پیشنٹس ویٹ کر رہے ہوں گے۔ آپ ہاسپٹل میں کیا کرتی ہیں ماما؟ لوگوں کا علاج، جاب ہے یہ میری۔ اس کا کالر ٹھیک کرتے ٹائی لگائی۔ بٹ میرے تو کسی فرینڈ کی ماما جاب نہیں کرتی اور ہمارے پاس تو اتنے سارے پیسے ہیں، پھر آپ کیوں کرتی ہیں؟ اس نے اتنے پر خاصا زور دیا تھا۔ کشمالہ نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک کھینچی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے، اب جیسے آپ دادوں کی اور آقا جان کا سر دباتے ہیں انہیں اچھا لگتا ہے، اسی طرح میں بھی کرتی ہوں تاکہ لوگوں کو اچھا لگے۔ اچھا، پھر ماما میں بھی ڈاکٹر بنوں گا اور سب کا خیال رکھوں گا۔ کشمالہ مسکراتے ہی اس کا ہاتھ تھامے تھامے گھر سے باہر نکل گئی۔ بابا ڈاکٹر کیوں نہیں بنے ماما؟ کشمالہ بس ایک لمحے کے لیے رکی تھی، مگر اگلے پل سب نارمل تھا۔ وہ دوسری طرح خیال رکھتے ہیں، بزنس مین ہے آپ کے بابا۔ وہ آپ کی اس گھر کی نیڈز پوری کرتے ہیں، آپ کے لیے ڈھیر سارا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا تو میں بزنس مین بن جاؤں پھر؟ کشمالہ نے آنکھیں گھمائی تھی۔ جو دل چاہے بننا، مگر باتوں کے چکر میں لیٹ مت ہو جانا۔ وہ اب زٹ ہو چکی تھی اور اسے لیے نیچے آ گئی۔ نعیمہ اس کا اور زیدان کا بیگ لیے کھڑی تھی۔ زیدان نے بڑا بنتے جلدی سے اپنا بیگ لیا تھا۔ وہ ملیحہ اللہ حافظ کرتے پورچ میں کھڑی کار کی جانب بڑھ گئے تھے۔ زیدان جب 1 سال کا ہوا تھا، ملیحہ صاحبہ اور صلاح الدین صاحب کے اصرار پر اس نے ہاؤس جاب شروع کر دی تھی اور اب پچھلے 3 سال سے وہ یہ جاب نبھا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زیدان کو اسکول جاتے یہ پہلا سال تھا۔ اب وہ روز اپنے ساتھ اسے اسکول ڈراپ کرتی تھی اور واپسی پر رحیم زیدان کو لینے جاتا تھا۔ وہ کبھی زیدان کو لے کر فکر مند نہ ہوئی تھی، اسے کبھی ضرورت ہی نہ پڑی تھی۔ اس سے محبت کرنے والوں میں اس کے دادا دادی، آقا جان اور اس کا باپ بھی شامل تھا۔ ان گزرے 3 سالوں میں تیمور ایک بار بھی پاکستان نہ لوٹا تھا، مگر زیدان سے ہر وقت رابطے میں رہا تھا۔ زیدان اسے اپنا باپ سمجھتا تھا۔ اپنی باتیں کشمالہ سے زیادہ وہ اس سے شیئر کرتا تھا۔ ان کی کال ڈیوریشن گھنٹوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ تیمور ہر ماہ ایک خطی رقم اس کے اور زیدان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواتا تھا، جو ان دونوں کے لیے ہی بھیجی جاتی تھی، مگر کشمالہ نے کبھی بھولے سے بھی اپنے لیے اس رقم کا ہاتھ نہ لگایا تھا۔ وہ جاب کر رہی تھی اور اسے جو پیسہ آتا تھا وہ اس کے لیے کافی تھا۔ ملیحہ صاحبہ بھی اس معاملے میں اس کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ انہوں نے شمس کے تمام اکاؤنٹس کشمالہ کے حوالے کر رکھے تھے، مگر وہ پھر بھی صرف اپنا ذاتی پیسہ استعمال کرتی تھی۔ یہ جو نیو اسٹوڈنٹ ہے، آئی ڈونٹ لائک ہم۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو زیدان بیڈ پر لیٹر ٹیب آگے کیے باپ سے باتوں میں مصروف تھا۔ وہ نظر انداز کرتی بیگ کاؤچ پر رکھتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ابھی ہاسپٹل سے لوٹی تھی۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے پیرنٹس کو لے آتا ہے، اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑتے اسے بتایا۔ اسکرین پر موجود شخص ایک جانب لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا اور دوسرے جانب بڑے غور سے اس کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ آج میں نے اس کا بیگ اٹھا کر 3 چیئرز پیچھے رکھ دیا تو پہلے تو مجھے گھورتا رہا، پھر چھٹی میں اپنے بابا سے میری شکایت کر رہا تھا۔ اس نے ناراضگی سے باپ کو بتایا۔ مگر اس کا بیگ پیچھے کیوں رکھا تھا تم نے؟ وہ بھی 3 چیئرز؟ تیمور کی حیرت زدہ آواز کمرے میں گونجی تھی۔ ارے آج میں کیٹس کو بریک فاسٹ کروانے گیا تو میرا یونیفارم خراب ہوا، جو میری غلطی نہیں تھی۔ پھر ماما نے مجھے یونیفارم خود چینج کرنے نہیں دیا۔ اس بار آواز بہت دھیمی تھی اور خود چینج کروانے میں دیر لگا تھی، پھر لیٹ تو ہونا تھا۔ اٹس ناٹ مائی مسٹیک۔ پھر وہ میری جگہ پر کیوں بیٹھا؟ اس کے شاہانہ انداز پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، جبکہ کشمالہ اپنے بیٹے کی حرکت پر ڈریسنگ سے نکلتی اب اسے گھور رہی تھی۔ ویری گڈ، اسے کوئی حق نہیں میری پرنس کی جگہ پر بیٹھنے کا، بٹ یار تھوڑا جلدی جایا کرو نا تاکہ ڈیڈس کو بیچ میں نہ آنا پڑے۔ اس بار اس کی مسکراتی آواز اسپیکر پر ابھری تھی۔ کیٹس بھی تو میری ذمہ داری ہے نا، ان کا بھی مجھے ہی سوچنا ہے، بڑے متبرانہ انداز میں باپ کو سمجھایا تھا۔ تیمور نے بڑی مشکل سے اپنا کہا روکا تھا۔ اور ڈیڈس نہیں، صرف میرے اپوزیشن کے ڈیڈ، کیونکہ آپ تو اتنی دور ہیں۔ اس کی ذہین آنکھوں میں اس بار اداسی ابھر آئی تھی۔ کشمالہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسپیکر پر کچھ دیر یوں ہی خاموشی چھائی رہی۔ بگ بوائز کو ڈیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بگ بوائے ہو نا اب تو میرے۔ زیدان نے تیزی سے سر اس بات میں ہلایا۔ بٹ کبھی کبھی تو ہوتی ہے نا۔ ہونٹوں کی چونچ بناتے ٹیب کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بس بہت ہو گئی باتیں۔ کشمالہ نے پیچھے سے ہی ٹیب لیتے کال کاٹ دی۔ صرف اس کی آواز ہی تیمور صلاح الدین تک پہنچ سکی تھی، چہرہ نہیں۔ اور پچھلے 3 سال سے یہی ہو رہا تھا۔ کشمالہ کبھی سامنے نہ آئی تھی۔ تیمور زیدان کے سلسلے میں اسے کال بھی کرتا تو وہ کبھی ریسیو نہ کرتی، اور کال آنے پر ملیحہ صاحبہ سے بات کروا دیتی۔ ان 3 سالوں میں تیمور نے ویڈیو کال پر مشکل سے 2 یا 3 بار ہی اسے دیکھا تھا، وہ بھی حادثاتی طور پر۔ اس کے علاوہ ان دونوں کا کوئی رابطہ نہ تھا۔ اس نے ان 3 سالوں میں کبھی اس شخص کی جانب دیکھنے یا گفتگو کرنے کی نہ تو کوشش کی تھی اور نہ ہی ضرورت سمجھی تھی۔ تلواشہ کی بھی کبھی تیمور کے سلسلے میں زیدان سے بات ہو جاتی تھی، مگر اس نے کبھی کشمالہ سے رابطہ نہ کیا تھا، یہاں تک کہ ایک میسج بھی نہ کیا تھا ان 3 سالوں میں۔ نہ جانے کیوں کشمالہ کو انتظار رہتا تھا۔
اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ پلوشا سے پہلے کی طرح اب بات کرے، اپنی باتیں شیئر کرے، مگر پلوشا وہ تمام دروازے بند کر چکی تھی۔ مگر ایک دن کچھ عجیب ہوا تھا، بہت عجیب۔ بس اتان کو اسکول کے لیے تیار کر کے خود تیار ہونے کمرے میں لوٹی تو اس کا موبائل بڑے زور و شور سے بج رہا تھا۔ قریب آتے موبائل اٹھایا تو ایک پل کے لیے اپنی جگہ پر ٹھہری رہ گئی پلوشا، اور بالآخر اس نے رابطہ کر لیا۔ 3 سال قبل وہ اور تیمور شادی کے ایک ہفتے بعد نیو یارک اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ تیمور نے یہ اسٹینڈ اس کے لیے لیا تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ ہر برا خیال، ہر بری سوچ وہ وہیں پاکستان چھوڑ آئی تھی۔ ان دونوں کو وہاں مکمل شفٹ ہونے میں 1 مہینہ لگا تھا۔ اس نے اپنا خوابوں کا آشیانہ اپنی مرضی سے اور بڑی چاہ سے سیٹ کیا تھا۔ تیمور یہ کہہ کر بڑی ذمہ ہو گیا تھا کہ جو چاہو کرو، تم جو بھی سیٹ کرو گی مجھے پسند آئے گا۔ اور پھر پلوشا نے دل کھول کر گھر رینوویٹ کیا۔ بس وہی مہینہ تھا جب تیمور صلاح الدین اسے سکون کے لمحوں میں ملا تھا۔ اس کے بعد جسے زندگی بھاگنے لگی تھی صرف تیمور کے لیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور اس کی وہیں اٹک گئی تھی۔ تیمور اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے دن رات جسے بھول بیٹھا تھا۔ شروع میں اس نے راتوں کو لیٹ آنا شروع کیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کبھی 1 دن کبھی 2 دن بھی نظر نہ آتا۔ وہ اس کے انتظار میں رہتی، وہ کالز پر اس سے بڑی نرمی سے معذرت کرتا اور وہ خاموش ہو جاتی۔ آئی ایم سوری وشا، ابھی ہماری شادی کو صرف 6 ماہ ہوئے اور میں تمہیں بالکل وقت نہیں دے پا رہا۔ وہ شرمندہ ہوتا، جس پر وہ نرمی سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہتی، کوئی بات نہیں، یہ سب آپ میرے لیے تو کر رہے ہیں۔ اور واقعی یہ سچ تھا، وہ اپنی فیملی، اپنا ملک، اپنا بزنس صرف اسی کے لیے تو چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ اکثر اس سے ہاسپٹل جوائن کرنے کو کہتا تھا تاکہ اس کا خالی گھر میں رہ کر دم نہ گھٹے اور کچھ مصروفیات ملیں، مگر وہ ہمیشہ ٹال دیتی تھی۔ اس نے گھر میں ملازمہ رکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تیمور سے سمجھاتا تھا، مگر وہ یہ کہہ کر خاموش کروا دیتی تھی کہ یہ میرا گھر ہے، اس کے کام کرنا اچھا لگتا ہے مجھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور پھر وقت دھیرے دھیرے سرکنے لگا۔ راتوں کو تیمور کے انتظار میں جاگتے اور دن میں گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتے اس کا وہاں 1 سال بیت گیا تھا۔ وہ ہر روز گھر پر بات کرتی تھی۔ اس کی پوری فیملی عید پر اس سے ملنے نیو یارک آئی تھی۔ ایک بار ملیحہ صاحبہ اور صلاح الدین صاحب بھی آئے تھے اور 2 دن رک کر گئے تھے، اور بیٹے کی روٹین دیکھ کر ان دونوں نے اسے خوب جھاڑ پلائی تھی۔ وہ جانتی تھی ملیحہ صاحبہ کو وہ کشمالہ اور تیمور کے نکاح کے بعد اور عزیز ہو گئی تھی۔ وہ اس سے بڑی محبت کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی اس سے پاکستان نہ آنے کا شکوہ نہیں کیا تھا۔ ان کی شادی کو 1.25 سال ہونے والا تھا جب ایک رات بڑی عجیب چیز ہوئی تھی۔ وہ بیچ رات کو اٹھی تو تیمور کمرے میں موجود نہ تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے اسٹڈی کی جانب قدم بڑھا گئی۔ تیمور، اس نے دروازہ ہما کرتے اسے پکارا تھا اور اندر داخل ہو گئی۔ نہ جانے اس پل تیمور کے چہرے کے تاثرات کچھ مختلف تھے۔ اس کے قریب آنے پر لیپ ٹاپ کے ایک پیج کو منیمائز کیا تھا۔ اس نے کچھ الجھتے اسے دیکھا تھا۔ سب خیریت ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ تیمور لیپ ٹاپ بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر کچھ الجھے تاثرات تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہاں خیریت ہے، نرمی سے اس کا ماتھا چھوا، مگر اس کی ٹینشن وہ بھانپ گئی تھی۔ کس بات سے وہ پریشان تھا؟ اور وہ اسی طرح 1-2 دن تک پریشان رہا تھا، پھر خود ہی نارمل ہوتا، اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا، اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا۔ وقت گزر رہا تھا۔ اب زیدان تیمور سے ویڈیو کال پر بات کرتا تھا، اور پلوشا اس وقت تیمور کے چہرے پر وہ خوشی اور محبت دیکھتی تھی جو اس نے شاید کبھی محسوس نہ کی تھی۔ ان کے درمیان دوستی کا رشتہ تھا، احترام کا رشتہ تھا، کیئر کا رشتہ تھا، میاں بیوی جیسا مضبوط رشتہ تھا۔ مگر جو بھی تھا وہ بہت خوش تھی۔ مگر اب جیسے جیسے زیدان کی کالز کا سلسلہ بڑھنے لگا تھا، اس کے دل میں چھپی انسیکیورٹیز بڑھنے لگی تھی۔ اسے ڈر لگتا تھا کبھی کشمالہ نہ سامنے آ جائے، اور اس کے سامنے آنے پر تیمور کو اس کی ایک اور بیوی کا احساس نہ جاگ اٹھے۔ مگر یہ شکر تھا کہ کشمالہ نے نہ اس سے رابطے کی کوشش کی تھی، نہ تیمور سے کبھی رابطہ کیا تھا، اور شادی کی دوسری سالگرہ سے 3 ماہ پہلے اس نے تیمور کو کمرے سے غائب پایا تھا۔ وہ اکثر دیر رات تک کام کرتا تھا، مگر کمرے میں رہ کر ہی کرتا تھا۔ اس نے پھر تیمور کو تنہا گمسم لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورتے پایا تھا، مگر اس کے قریب آنے سے پہلے وہ ہمیشہ لیپ ٹاپ بند کر دیتا۔ وہ جانتی تھی وہ کسی بزنس کو لے کر ہی اپسیٹ ہوگا، مگر جو بے چینی اور پریشانی اس کے چہرے پر اگلے کئی دن چھائی رہی وہ اسے پریشان کر دیتی۔ لیکن جب تیمور اسے ضرورت سے زیادہ وقت دیتا تو وہ سب بھول بھال جاتے۔ ان الجھن بھرے دنوں کے بعد اس کی کشکول میں تیمور توجہ کے سکے بڑی فراخ دلی سے ڈالتا تھا۔ وہ کئی بار سوچ کر الجھتی بھی تھی کہ ایسا کیا ہوتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ خوش ہیں نا تیمور؟ وہ اکثر اس سے یوں ہی پوچھتی تھی، اور تیمور نرمی سے اس کا ماتھا چوم لیتا۔ تم جیسی بیوی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اور پلوشا جنید اندر تک شاد ہو جاتی۔ اسے تیمور کے یہ الفاظ سب سے زیادہ پسند تھے۔ دن کچھ اور آگے بڑھے تھے، مگر ان دنوں سے ایک ٹینشن بڑی بری طرح سوار ہوئی تھی۔ وشا بھی 2 سال بھی نہیں ہوئے، اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ وہ اب تک امید سے نہیں ہوئی تھی، اور زیدان سے تیمور کی کالز کا دورانیہ بڑھنے لگا تھا۔ وہ کیسے ٹینشن نہ لیتی؟
مجھے بیوی چاہیے تیمور، میں اکیلی رہتی ہوں، آپ تو اتنا کم وقت دیتے ہیں مجھے۔ اس کے شکوے پر تیمور جیسے بے بس ہو گیا تھا۔ اسے کبھی اداس نہیں کرتا تھا، پر وشا اپنے اس ٹینشن میں 1-2 گائنیکالوجسٹ سے بھی کنسلٹ کر چکی تھی اور باقاعدگی سے میڈیسن لیتی تھی۔ ان کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ اس کی بے چینیاں بڑھتی جا رہی تھی، اسے تیمور کو لے کر اندیشے گھیرنے لگے تھے۔ وہ ڈرتی تھی اس وقت سے جب تیمور اسے پاکستان چلنے کا کہہ دیتا، وہ تو اسے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پھر وہ گھڑی بھی آن پہنچی تھی۔ شادی کے 2 سال 3 ماہ بعد اس کے گھر خوشخبری سنائی گئی تھی۔ وہ امید سے تھی، اس کے قدم آسمانوں میں تھے اور اس کی خوشی کو دیکھ کر تیمور بڑے پرسکون انداز میں مسکراتا تھا، مگر وہ اپنی روٹین سیٹ نہ کر سکا تھا۔ وہ کاروباری مسائل میں ایسا الجھا رہتا تھا کہ کسی اور چیز کی فرصت ہی نہ میسر نہ آتی۔ مگر اب اس نے ایک پرماننٹ میڈ رکھتی تھی جو دن رات اب اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا پریگننسی پیریڈ بڑے اطمینان سے گزر رہا تھا۔ ملیحہ صاحبہ بھی اس سے مل کر ڈھیر ساری دعائیں دے کر چلی گئی تھی۔ سمرہ صاحبہ اس کی ڈیلیوری سے 1 ماہ پہلے نیو یارک اس کے پاس آ گئی تھی، جو تیمور اور اس کے لیے خاصا اطمینان کا باعث تھا۔ راوی اس کی زندگی میں چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ تیمور صلاح الدین چاہے اسے بہت کم میسر آتا تھا، مگر وہ تھا تو اس کا نا۔ وہ اس کی اولاد کی ماں بننے جا رہی تھی، وہ اسے وارث دینے جا رہی تھی۔ اس کا دل مغرور سا ہونے لگا تھا، مگر نہ جانے ایک دن کیا ہوا، اس کا دل بڑا اداس اور اکیلا ہو رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے برابر میں ہی سو رہی تھی جب وہ اپنا موبائل اٹھاتی کھڑکی کے پاس آئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ نمبر ڈال کرتی موبائل کان سے لگا کے بیل جا رہی تھی، پر وشا کا دل نہ جانے کیوں ڈوب رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ کال کسی اور کی نہیں بلکہ کشمالہ زاویار کو کی گئی تھی، وہ بھی پورے 3 سال بعد۔ پروفیسر ظہیر کی آپس میں بیٹھی کھلی کھڑکی سے چہل پہل کرتے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان سب کے چہروں پر بے فکری تھی، ایک الگ خوبصورت احساس تھا، مستقبل کے لیے لگن تھی۔ وہ یوں ہی بے خیالی میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے ٹیبل پر شاید انہی طالب علموں کے اسائنمنٹس بکھرے تھے جنہیں وہ کچھ دیر پہلے چیک کر رہی تھی۔ اسے یونیورسٹی میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر اپوائنٹ ہوئے 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ وہ 1 سال سے خود کو مصروف رکھنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ وہ 3 سال سے خود کو سنبھالنے اور سمیٹنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ اس کی اس مصروفیت کی وجہ زینت بیگم اور صالحہ صاحبہ تھی، جو اس کو تنہا گھر میں بھٹکتے دیکھ کر ہر پل بے چین رہتی تھی۔ ان گزرے 3 سالوں میں یہ آخری سال ہٹا دیا جاتا تو اس نے گزرے 2 سالوں میں بس ایک کام کیا تھا، وہ تھا یشار مصطفیٰ کا انتظار، جس کے لیے اس نے اپنی ہر رات اشکوں میں گزاری تھی۔ وہ ہر لمحہ اس کی ہجر میں مرتی تھی، مگر اس تنگ دل کو احساس بھی نہ تھا۔ ان گزرے 3 سالوں میں اس نے اسلام آباد کو پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ اس کے ہجر میں اس کے ساتھ صالحہ صاحبہ بھی تڑپتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یشار مصطفیٰ کو اسی بات کا بھی احساس نہ تھا کہ وہ ایک لڑکی کو اپنے نام پر بٹھا کر گیا ہوا تھا، مگر وہ تو فیصلہ سنا گیا تھا۔ اب تو زرمینے کے ہاتھ میں تھا کہ وہ اسی کانٹوں بھرے راستے پر چلتی رہتی یا پھر راہ ہی بدل لیتی، مگر اس نے اپنے لیے درد چنا تھا۔ اس نے یشار مصطفیٰ سے اگر رابطہ نہ کیا تھا تو صرف اس لیے کہ کہیں وہ یہ آخری ڈور بھی نہ توڑ دیتا، اور زرمینے نہ جانے کس گمان میں اس ہجر کو کاٹ رہی تھی جو ہفتوں کے بعد مہینوں اور اب سالوں میں بدل چکا تھا۔ وہ 3 سال سے اس کے منتظر تھی، مگر اب تو لگتا تھا ہر جذبہ، ہر احساس اس کے اندر سے مرنے لگا تھا۔ اس کا دل مردہ ہوتا جا رہا تھا، اور بیٹی کی خاموشی دیکھتے زینت بیگم اندر ہی اندر گھٹنے لگی تھی۔ انہوں نے بہت بار صالحہ صاحبہ سے یشار کے واپس نہ لوٹنے کی وجہ پوچھی تھی، جس پر وہ بے بسی سے لاعلمی کا اظہار کر دیتی۔ ان کے خود یشار سے بات ہوتی جس پر وہ یہ کہہ کر ہمیشہ انہیں ٹال دیتا کہ آ جاؤں گا بھپو بہت جلد، مگر یہ بہت جلد اب سالوں کے انتظار میں بدل چکا تھا۔ یشار مصطفیٰ کو احساس ہی نہ تھا کہ اس سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی لڑکی اب خود ٹوٹنے لگی تھی۔ اس کی امیدیں، اس کے حوصلے دم توڑنے لگے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ انتظار ایک بھیانک بیل کی طرح اسے اپنے اندر جکڑ رہا تھا۔ ہیلو، دستک کی آواز پر زرمینی نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ ارے آپ! وہ یکدم سیدھی ہوئی تھی۔ سامنے وائٹ ٹی شرٹ اور بلو جینز میں ملبوس پروفیسر ظہیر کا بھانجا اسد کھڑا تھا۔ جی میں آج جلدی فری ہو گیا تھا تو سوچا ماموں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لوں، مگر یہاں تو آپ بیٹھی ہیں۔ قریب آتے اس کے سامنے والی چیئر پر براجمان ہو گیا۔ وہ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اسی یونیورسٹی میں سے PhD بھی کر رہا تھا۔ وہ ایکچولی سر کی ڈین کے ساتھ میٹنگ ہے، میں اسائنمنٹ چیک کر رہی تھی، بس اب نکل رہی ہوں۔ ارے کیوں؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ جانے کی بات ہی کرنے لگے۔ اسے سامان اکٹھا کرتا دیکھ کر فوراً معذرت کی۔ زرمینی نرمی سے مسکرا دی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آج تو کافی لیٹ ہو گئی میں، ورنہ اب تک نکل جاتی ہوں۔ بیگ کندھے پر ڈالتے اسے بتایا۔ ان دونوں کی اکثر بات ہوتی رہتی تھی۔ اسد ایک بہت ہی سلجھا ہوا شخص تھا، اس نے ذرا بھی اس کے کردار میں جھول نہیں دیکھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اتنی دیر تک وہاں ٹک گئی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم گڈ بائی کے ساتھ پھر کب ملیں گے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اس کا انداز شریر تھا۔ زرمینی دھیمے سے ہنس دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
اسی طرح پھر کبھی جب آپ کبھی جلدی اپنی کلاسز سے فری ہو جائیں اور میں کبھی ٹائم سے ذرا لیٹ ہو جاؤں، اتنا کہتی وہ پلٹ گئی، مگر اس شخص نے اسے نگاہوں سے غائب ہونے تک دیکھا تھا جسے وہ محسوس ہی نہ کر سکی تھی۔ 20 منزلہ عمارت کی روف ٹاپ پر کھڑا وہ سمندر کی سے اٹھتی اور پھر دم توڑتی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ آج اس کے ایک اور ڈیل کامیابی سے اختتام پذیر ہوئی تھی۔ اس نے ایک اور کامیابی حاصل کی تھی جس پر اسے خوش ہونا چاہیے تھا، اپنی فتح کا جشن منانا چاہیے تھا، مگر اس کے دل میں اب ایسی کوئی امنگ باقی نہ رہی تھی۔ گزرے 3 سالوں میں ایسے بہت سے مواقع آئے تھے جنہیں اس نے تنہائی میں گزار دیا تھا۔ اپنے شہر لوٹے اسے 3 سال کا ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اس نے 3 سال پلٹ کر بھی نہ دیکھا تھا، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ خانم کو، اور نہ اپنی منکوہا کو۔ وہ زندگی کی دوڑ میں اتنا پیچھے کیوں رہ گیا تھا؟ محبت اسے نہیں ملی تھی، ماں باپ کو سکھ وہ نہ دے سکا، اپنی منکوہا کو اس کا مقام وہ نہ دے سکا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پھر کیوں ہے یہ بے سبب زندگی گزار رہا ہے؟ مصطفیٰ صاحب اس 3 سال کے عرصے میں صرف 2 بار کراچی آئے تھے اور دونوں ہی بار اس سے جھگڑ کر ہی گئے تھے۔ انہیں اس کی کامیابیوں سے کوئی سروکار نہ تھا، اور ہوتا بھی کیوں؟ وہ خود غرض بن کر پوری فیملی پیچھے چھوڑ آیا تھا، پھر وہ کیوں خوش ہوتے اس کی کامیابیوں سے؟ ان گزرے 3 سال میں اس کے گھر والوں سے بہت ہی کم بات ہوئی، اور کشمالہ سے اس کا اب تعلق رہا ہی کہاں تھا؟ اسے معلوم تھا تیمور پلوشہ سے شادی کر کے نیو یارک جا چکا تھا، مگر وہ پھر بھی پلٹ کر اسلام آباد نہ گیا تھا، اور جاتا بھی کیوں؟ ان دونوں کے بیچ کی دیوار کشمالہ نے خود کھڑی کی تھی، پھر وہ کب تک اس کی نظر کرم کے لیے اس کا کشکول، آس کا کشکول لیے کھڑا رہتا؟ اس کی ماں نے صحیح کہا تھا، جب کشمالہ اس کی تقدیر میں تھی ہی نہیں تو زندگی کے ہر حصے سے اسے نکالنا ضروری تھا، اور یہ کام اس نے آج نہیں بلکہ 3 سال پہلے ہی کر دیا تھا، جب اس کی ماں نے اسے کال کی تھی۔ اس رات وہ کڑیل جوان شخص آنسوؤں سے رویا تھا، اور ان آنسوؤں میں اس نے وہ محبت بھی بہا دی تھی جو سالوں سے کشمالہ زاویار کے لیے اس کے دل میں ہی پل رہی تھی اور ایک ناسور بنتی جا رہی تھی، مگر ان سب کے دوران اس کے دل نے اسے ایک عجیب و غریب فیصلہ کروا دیا تھا، اور وہ تھا زرمینے کو رشتہ ختم کرنے کی اجازت دینا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس بات کا احساس اسے کشمالہ کے غم سے نکلنے کے تقریباً 2 سال بعد ہوا تھا۔ وہ زرمینے کمال کو کیا کہہ کر آیا تھا؟ اسے تمام اختیارات سونپ کر آیا تھا کہ جب چاہے اس سے رشتہ ختم کر لے، اور یہ بات اب سوچ کر نہ جانے کہ اس کے دل میں بے چینی سی ہوتی تھی۔ کیا وہ اسے چھوڑ سکتی تھی؟ کیا وہ اس کے انتظار میں تھی؟ یہ اس بے سبب انتظار سے تھک چکی تھی، مگر اسے یاد تھا وہ اسے یہ بھی کہہ کر آیا تھا کہ اس کے دل میں ایسا خیال بھی آئے تو اسے اس سے آگاہ کرتے، مگر وہ لڑکی تو اس سے سرے سے لاتعلق ہی ہو گئی تھی۔ اس نے ان 3 سالوں میں نہ صرف خاموشی اختیار کی تھی بلکہ اس کا نمبر بھی بلاک لسٹ میں ڈال دیا تھا، جس کا علم اسے 8 ماہ پہلے ہوا تھا، جب اس نے خانم کی طبیعت کے حوالے سے میسج کیا تھا جو دوسری جانب پہنچا ہی نہ تھا، اور وہ میسج آج بھی ایسے ہی پڑا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ وہ اس کے ساتھ یہ رشتہ برقرار رکھنا چاہتی تھی، یعنی کوئی تھا جس کے لیے وہ اہم تھا، کوئی تھا جو اس کے انتظار میں تھا، اس کے لیے بے قرار تھا۔ نہ جانے کیوں اس بات کا احساس اسے اتنی دیر سے ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سر، یشار اپنی پی اے کی آواز پر خیالوں کے بھنور سے باہر نکلا تھا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نیو کانٹریکٹ سے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اسے مزید ڈیٹیل سے آگاہ کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر بپ ہوئی تھی۔ اس نے یوں ہی موبائل چیک کرتے سرسری نگاہ ڈالی تھی، مگر جس کی جانب سے میسج آیا تھا اور جو میسج آیا تھا وہ سمندر کی لہروں کی طرح اس کے دل کی دنیا میں بھی ہلچل مچا گیا تھا۔ یہ احساس نیا تھا، کیونکہ جس کی جانب سے یہ بے چینی ملی تھی وہ صرف مرہم رکھنا چاہتی تھی۔ مجھے علیحدگی چاہیے، ایک مختصر سا جملہ زرمینے کمال کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ کینسل کر دو ساری میٹنگز، ویکینڈ پر میں واپس اسلام آباد جا رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب تھا۔ اس کا پی اے حیرت سے گنگ بس دیکھتا رہا۔ یہ اس کے لیے 3 سال میں سنا جانے والا پہلا جملہ تھا۔ یہ کیوں کیا امینے تم نے؟ کشمالہ نے انتہائی دکھ کے عالم میں اسے دیکھا تھا۔ زرمینے تلخی سے مسکراتی، یہ ضروری تھا مالا، اس شخص کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، مگر ایک بار آمنے سامنے بیٹھ کر بات تو کرتے تم دونوں۔ کیا بات کرتے؟ بات تو تب ہوتی جب وہ شخص کوئی ڈور مجھے تھما کر جاتا۔ وہ تو کہہ کر ہی یہ گئے تھے کہ جب تعلق توڑنا ہو ایک میسج کر دینا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گرا تھا۔ کشمالہ کے دل میں تکلیف سی اٹھی تھی۔ آج زرمینے کافی دن بعد اس سے اور سیدان سے ملنے آئی تھی۔ ان 3 سالوں میں اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ ان دونوں کا ساتھ تھا، جس میں مزید مضبوطی آئی تھی۔ اب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ہر دکھ سکھ کا سہارا تھیں۔ ان 3 سالوں میں ہمارے درمیان صرف خاموشی رہی ہے مالا، اور یہ خاموشی مجھے دیمک کی طرح چاٹ گئی۔ میں مزید اس شخص کو خود سے باندھ کر نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آنے لگی تھی۔ کشمالہ اسے گلے سے لگا گئی۔ بہت بدقسمت ہوں گے یشار بھائی اگر انہوں نے تمہیں کھو دیا زرمینے، وہ پچھتائیں گے، اور اب تو میں بھی جانتی ہوں انہیں تمہاری قدر معلوم ہو، اور اب تو میں بھی چاہتی ہوں انہیں تمہاری قدر معلوم ہو۔ بالکل ٹھیک کیا تم نے، کشمالہ نے اس کے آنسو پونچھ دیے۔
زرمینے نے اس پر بڑی عجیب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تیمور بھائی بھی تو نکاح کر کے چھوڑ گئے تمہیں، کہ تمہیں کبھی احساس نہیں ہوتا مالا؟ کشمالہ اس کے سوال پر حیران ہوئی تھی، پھر سر جھٹک گئی۔ کیسا احساس؟ یہ شادی ہمارے لیے تو نہیں ہوئی تھی؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے نہ ان کا ساتھ چاہیے تھا نہ انہیں میرا، یہ تو طے تھا۔ زرمینے کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اب۔ مگر میاں بیوی کا رشتہ تو ہے نا تم دونوں میں، جس طرح وہ پلوشہ کے شوہر ہے اسی طرح نہیں مینے، جس طرح وہ پلوشہ کے شوہر ہیں وہ اس طرح میرے شوہر کبھی نہیں ہو سکتے۔ میں نے کبھی انہیں شوہر ہی سمجھا ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ یہ درجہ صرف شمس کا تھا، میرے دل میں تو اب بھی وہ ہیں۔ میں نے تیمور صلاح الدین کو نکاح کے بعد بھی شوہر کا درجہ نہیں دیا تھا، اور نہ انہوں نے مجھے اپنی بیوی کا۔ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ زیدان باپ کے سائے سے محروم نہیں ہے۔ وہ اب پرسکون ہو چکی تھی، مگر زرمینے کو چین نہ آیا تھا۔ کچھ اسلام کے حوالے سے بھی حقوق ہوتے ہیں مالا، تیمور بھائی کی ذمہ داری ہو تم۔ کشمالہ کے لبوں پر اداسی بھری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ذمہ داری ہی تو ہوں میں ان پر ایک، مگر میں اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکتی ہوں۔ مجھے اس رقم کی ضرورت نہیں جو وہ ہر ماہ بھیجتے ہیں۔ میں الحمدللہ اتنا کماتی ہوں کہ اپنا خرچہ اٹھا لوں۔ یہ بے وقوفی ہے مالا۔ اور پلوشہ، مجھے یقین نہیں آتا وہ کیسے انہیں اتنی دور لے گئی اور پلٹنے کا نام نہیں لیتی۔ اسے پلوشہ پر غصہ آ رہا تھا، مگر کشمالہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تم خود محبت جیسے مرض میں مبتلا ہو، پھر یہ کہہ رہی ہو؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ بھی تو تیمور صلاح الدین کی دیوانی ہے، آج سے نہیں بلکہ بچپن سے۔ پھر کیسے شراکت برداشت کرے اور کیوں کرے؟ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں بھی یہی کرتی، بلکہ اپنے شوہر کو دوسرے نکاح کی اجازت ہی نہ دیتی۔ تم نے تیمور بھائی کو کبھی شوہر نہیں سمجھا، اسی لیے اب تک پلوشہ کو پرانے دوستی کے رشتے سے دیکھ رہی ہو، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ تم دونوں کو ان پر برابر کا حق ہے۔ زرمینے نے اس بار اسے ڈپٹا تھا۔ لیکن مجھے یہ حق نہیں چاہیے، بلکہ مجھے وہ شخص ہی نہیں چاہیے۔ میرے دل میں اس شخص کے لیے ذرا برابر بھی سافٹ کارنر نہیں ہے، اور اچھا ہے کہ وہ شخص دور ہے تو زیدان کے سامنے رشتے کا بھرم بھی ہے۔ کیا ساری زندگی ایسے گزار دو گی؟ اب زندگی میں زیدان کے سوا ہے ہی کیا جو میں کچھ اور سوچوں؟ زرمینے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ہیلو، وہ کیلیفورنیا میں موجود ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر سمرہ صاحبہ کی کال آئی تھی۔ تیمور، ورشا کی اچانک طبیعت بگڑی ہے، ہم اسے لے کر ہاسپٹل روانہ ہو رہے ہیں۔ سمرہ صاحبہ نے کافی گھبرائے ہوئے انداز میں اسے مطلع کیا تھا، اور بس صحیح معنوں میں پریشان ہو اٹھا تھا۔ آنٹی، آپ اس کے ساتھ رہیے گا، میں ہاسپٹل کال کر کے تمام انتظامات کرواتا ہوں اور خود بھی پہنچ رہا ہوں۔ انہیں ہدایات دیتا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آفس سے نکل گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔